اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 77 کہ اگر کوئی شخص اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے اکڑتے ہوئے اسے مال و دولت پر گھمنڈ ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھمنڈ کو خاک میں ملانے کے لیے کافی ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب جانتا ہے یا اللہ سے اس نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور دیکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کا کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ بالکل اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ مطلب یہ جو ہم نے آیات پڑھی، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص تھے، ان کا والد تھا عاص بن وائل، شدید دشمن تھا اسلام کا۔ اس کے ذمہ حضرت خباب بن ارد کا قرض تھا۔ جو خباب بن ارد تھے انہوں نے جب اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم ادا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو پھر میں مر کر اگر دوبارہ زندہ کیا جاؤں تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، جب مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور وہاں مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا، وہاں میں تمہیں یہ رقم ادا کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس کیا کوئی غیب کا علم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں اس کے پاس مال و دولت ہوگی، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ لے لوں گا، یہ میرے سامنے اکیلا ہی آئے گا۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ ہمارے لیے پیغام آیت نمبر 85، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروانہ جاری کیا گیا ہو۔ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے تو اللہ رحمان کی طرف سے بطور مہمان کے جمع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہو اور ہم اللہ کے مہمان۔ آپ سوچیں کتنا اچھا وہ دن ہوگا، کتنا اچھا وہ وقت ہوگا، لیکن اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ ہمیں آج تھکنا ہوگا، آج محنت کرنی ہوگی۔ جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں ہم کیسے جاتے ہیں؟ ذرا اس آیت کا موازنہ کرتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی اپنے گھر بلاتا ہے کہ آئیے گا، آج فرض کریں رمضان ہے، کسی نے آپ کو افطاری کا انویٹیشن دے دیا، ہمارے گھر آنا، آپ کیا کریں گے؟ آپ جانے سے پہلے نہاتے دھوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اچھے لش پش میں تیار ہوتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کسی مہمان، کسی میزبان کے گھر جا رہے ہیں، اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، آپ اس کے دعوت نامے پہ جا رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جب جاتے ہیں کسی کے گھر، بعض دفعہ فروٹ لے جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی اور چیز لے جاتے ہیں، روایتاً ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ ہمیں انوائٹ کرے گا، اللہ ہمارا میزبان ہوگا اور ہم ایز اے مہمان جائیں گے، تو کیا اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کے بوجھ اور گناہوں کی گندگی کو نہیں دھونا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنی جو ہے وہ صفائی نہیں کرنی ہوگی؟ ہمیں اپنے گناہوں کو اچھا سا دھو کے اپنی روح کو پاک نہیں کرنا ہوگا؟ سوچئے گا اس بات پہ کہ میں جب اللہ سے ملوں تو میرے ساتھ گناہوں کی پوٹلیاں ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ میں دنیا میں ہی گناہوں سے نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے اللہ کے پاس جاؤں، تاکہ جب اللہ کے پاس مہمان بن کے جاؤں تو اسی طرح جیسے دنیا میں مہمان بن کے جاتے ہیں، کپڑے بھی اجڑے ہوں، کنگھی بھی کی ہو، خوشبوئیں آ رہی ہوں، اعمال کی خوشبوئیں آئیں گی۔ اگر ہم اللہ سے ملاقات کا شوق رکھیں گے اور اس سے ملاقات کی تیاری کریں گے تو ہمارے اعمال سے خوشبوئیں آئیں گی، ہماری روح سے خوشبوئیں آئیں گی، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں سرخرو کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پر اس دنیا میں محنت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شرک نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ بار بار عیسائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پوری سورہ میں، سورہ مریم میں ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تردید کی ہے شرک کی۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کا ہے، سب اسی کے غلام ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ عمل کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں محبت کس سے دے گا؟ جو اللہ رحمان پر ایمان بھی لائیں گے اور نیک عمل بھی کریں گے، ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ حدیث جبرائیل بار بار جو ہے وہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ سارے فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں، آسمان پر اس شخص کے چرچے ہوتے ہیں، پھر وہی محبت زمین پر ساری مخلوقات کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ سے محبت کرنے والے کو اتنا بڑا محبت کا اجر دیتے ہیں۔ شرط کیا؟ ایمان لانی ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ احساس دلانا چاہ رہے ہیں، کیا کوئی نظر آتا ہے جو دنیا میں اکڑا ہو اور زندہ رہ گیا ہو، جس نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا ہو اور اللہ نے اسے نہ پکڑا ہو، جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے اکڑ دکھائی ہو اور اللہ نے اسے نیست و نابود نہ کیا ہو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے غرور و تکبر کو خاک میں مٹا دیتے ہیں۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ طٰہٰ، مکی سورہ ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی سورت کی آیات کو سن کر ایمان لائے تھے۔ ہم جب سورہ کو پڑھیں گے نا، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس میں خشیت اور خوف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا بہت بڑی چیز ہے، تقوی اختیار کرنا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ التقوی هی الخوف من الجلیل، ایسا خوف جو آپ کو تقوی تک لے جائے۔ ہم پوری سورہ جب پڑھیں گے تو ہمیں بار بار خشیت کے الفاظ ملیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان اور عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے۔ اگر تم اونچی بات کہو تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے مشقت میں نہیں آنا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، بعض دفعہ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، بیٹھے ہیں تو 4 پارے پڑھ کے ہی اٹھیں گے، لیکن اس کے پڑھنے میں وہ مزہ نہیں ہوتا، وہ سرور، وہ لطف نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں، آپ آدھا پارہ پڑھیں، آپ آدھا ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن اس کو پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک حرف کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ آپ ایک صفحہ پڑھیں اور اس میں صرف اگر آپ نے الفاظ سمجھ لیے، ترجمہ سمجھ لیا، یا ایک آیت کے ترجمہ تفسیر سمجھ لی تو وہ بھی کافی ہے اس رٹے سے جو ہم لگاتے ہیں۔ اجر ضرور ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اجر ضرور ملتا ہے، اس قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور رمضان میں تو یہ نیکیاں ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اتفاقاً مجھے ایک دن پہلے سحری میں ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا، اور اس میں ایک مولوی صاحب تھے دور حاضر کے، ہمارے اس معاشرے کے مولوی صاحب، اور وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، یہ تو ثابت ہی نہیں، قرآن کی تو صرف تلاوت ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ایک حرف ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 10 نیکیاں، نعوذ باللہ۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے وہ جب سنا
تو ضبط میرا جواب دے رہا تھا کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہنا لوگوں کو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور قرآن کو تفسیر سے پڑھنا تو بالکل ثابت نہیں ہے۔ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بندہ جو دین کا نام لینے والا ہے، ایک بندہ جو دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرے کہ قرآن پڑھنا اور ترجمے سے پڑھنا اور قرآن سمجھنا ثابت ہی نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاتْلُو، اس کی تلاوت کرو، لہٰذا آپ نے صرف تلاوت کرنی ہے، آپ تلاوت سے آگے نہ جائیں۔ ہاں، کون آگے جائے گا؟ انہوں نے پھر اس میں ایکسپلین بھی کیا، کون آگے جائے گا؟ جو مولوی بنے گا، وہ پھر ترجمہ پڑھے اور 6 سال کا 8 سال کا کورس کرے اور تفسیر پڑھے تو ٹھیک ہے، عام بندے کے لیے ترجمہ تفسیر پڑھنا ضروری ہی نہیں۔ اور میں اتنے دکھ سے میں نے وہ کلپ سنا، اور میں سوچ رہی تھی کہ صرف علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا۔ اگر کتابیں پڑھنے سے آپ کو علم آ جاتا تو پھر لوگ اس طرح کے 8 سال یا 6 سال کے کورس کر کے اس طرح کی باتیں ممبروں پہ نہ کر رہے ہوتے۔ اب میں جب آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں تو آپ مجھے کامن سینس کی بات خود ہر بندہ سوچ کے بتائے، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں 15 پارے پڑھنے کے بعد آج ہمارا 16واں پارہ ہے الحمدللہ، اور یہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، کیا اللہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 16 پاروں میں ہم سے جو باتیں کی، جو ہمیں قصے سنائے، کہانیاں سنائیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی، کیا یہ صرف تلاوت قرآن سے آ سکتی ہیں؟ کیا یہ ایک مولوی کا کام بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ تلاوت قرآن ثابت ہے جی، اگر وہی پڑھے گا تفسیر اور ترجمہ جس نے مولوی بننا ہے؟ مولوی بننے کے علاوہ کیا ہم عام بندوں پہ فرض نہیں ہے کہ ہم پڑھیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ میں کہتی ہوں ہمارا علم بہت محدود ہے۔ ایک بندہ جو اتنا کچھ پڑھ کے اور ممبر پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کہہ دے، تو آپ بتائیں اس کی بات سن کے جو لوگ ترجمہ نہیں پڑھیں گے، جو تفسیر نہیں پڑھیں گے، جو اس قرآن کا مزہ نہیں چکھیں گے، کیا وہ لطف اور سرور پا سکتے ہیں جو صرف دورہ قرآن میں آپ یا میں پا رہے ہیں؟ ایک سمپل سی بات ہے، آپ نے 16 پارے میرے ساتھ پڑھ لیے، کیا آپ کو 16 پارے پڑھ کے یہ نہیں لگتا کہ قرآن کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دورہ قرآن کے بعد اتنی تعداد میں اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، اتنی تعداد میں نئے لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سیکھنا ہے، دورہ قرآن میں بہت مزہ آیا، ہم چاہتے ہیں ہم مزید سیکھیں۔ تو یہ جو مزید کی ہوس ہے یہ ہمیں کہاں سے پڑتی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمیں رحمان کی آیات اچھی لگتی ہیں۔ ہم نے ابھی پچھلی سورہ میں پڑھا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رحمان کی آیات سن کے سجدے میں گرتے ہیں، جو گڑ گڑاتے اور روتے ہیں۔ ہم کیسے گڑ گڑائیں اور روئیں گے جب ہمیں مطلب ہی سمجھ نہیں آئے گا بات کا؟ وہ ایک دفعہ آپ نے شاید ایک ریسرچ سنی ہوگی، کافی عرصہ پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی، اور کسی یورپین کنٹری میں آئی تھنک ہوئی تھی، مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد، کہ وہ جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ مرد جگہ جگہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں کوئی دیوار دیکھی تو وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے شروع ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ یہ بات عربی میں لکھ دی جائے۔ باقاعدہ ویڈیو کلپس ہیں، اگر آپ دیکھیں نیٹ پہ سرچ کریں تو اس چیز کے کہ جب کوئی بندہ اس اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھنے لگتا، سامنے عربی دیکھتا تو وہ پیچھے ہو جاتا، اور اسے کوئی کتنوں نے تو اس کو خالی چوم چاٹ بھی لیا، ٹھیک ہے، اور چوم کے آنکھوں پہ ہاتھ لگا لیے اور دل پہ ہاتھ لگا لیے چوم کے، انہیں لگا شاید قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے۔ اور اب دیکھیں ہمیں جب تک پتہ نہیں ہوگا، عربی لکھی رہے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں اچرا میں کیا یہ واقعہ نہیں ہوا کہ ایک عورت تھی اور وہ جو ہے وہ شاید کسی فورن کنٹری سے آئی تھی، اور انہوں نے کیلی گرافی والی قمیض صرف پہنی تھی، اور لوگ مرنے مارنے پہ آ گئے کہ نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اتنی عربی تو آنی چاہیے نا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ جب ہمیں مطلب ہی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کیا فائدہ اس قرآن کو پڑھنے کا؟ اجر تو ملتا رہے گا، نیکیاں تو ملتی رہیں گی۔ شروع میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جس نیت سے قرآن پڑھیں گے ہمیں اس نیت کا اجر ملے گا۔ جو ہمارا استقبال رمضان والا لیکچر تھا اس میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کے مطابق اجر دیں گے۔ آپ اس قرآن کو شفا کے لیے پڑھیں گی، شفا مل جائے گی۔ ہم اس قرآن کو نیکیاں اور اپنی جو ہے وہ برکتوں کے لیے کریں گے، ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی۔ لیکن ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم اس کتاب ہدایت کو کھول کے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے بغیر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور اگر کبھی بھی آپ کے سامنے ایسے کسی بھی
مولوی حضرت صاحب کا فرمان گزرے کہ اس قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو برائے مہربانی وہاں پر توجہ نہ دیجیے گا۔ میں نے کبھی کسی فرقے کے لیے بات نہیں کی، میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں کسی فرقے کے حق میں یا کسی فرقے کے خلاف بات کروں۔ میں صرف قرآن کی بات کرتی ہوں، میں صرف دین میں حدیث اور قرآن، بس، ہمیں تیسری کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ ہمیں قرآن اور سنت کو پکڑنا ہے، لیکن مجھے یہ بات کرنا ضروری لگا کہ ہمارے معاشرے میں اب فتنوں میں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے کہ قرآن کو تو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ شاید پیچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو یا ہماری یوتھ کو، اسپیشلی ینگ جنریشن کو، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کی طرف لا رہے ہیں۔ کتنے موٹیویشنل سپیکرز آپ دیکھ رہی ہوں گی، کتنے ایسے عالم دین آپ دیکھ رہی ہوں گی جو اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ دین میں توحید پر آ جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے شرک نکل جاتا ہے۔ 16 پاروں میں ہم نے کتنا پڑھا، اللہ بار بار کہہ رہا ہے شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک سے نکل آؤ۔ اللہ جب ہمیں شرک سے نکال کے توحید پہ لے آتا ہے، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں ہضم نہیں ہوتی کیونکہ ہم تو اپنی روایات پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو اپنے خاندانی رسومات پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہمارا کیسے ضمیر مانے کہ ہم اپنے ارد گرد کے بتوں کو، ہندوؤں نے تو بت بنائے ہوئے تھے نا، کیا کہتے ہیں، پتھروں کے اور مورتیوں کے، ہم نے تو اپنے انسانوں کے اور اپنے نفس کے اور ارد گرد بہت کچھ اور بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے خلاف جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بات ہمارا معاشرہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے اور میں نے ڈٹنا ہے۔ اللہ نے پچھلی سورہ میں کہا نا، ڈٹ جاؤ، اپنی اس ایمان پر صبر اور استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ اس قرآن کو پڑھ کے آپ نے جمنا ہے، یہ قرآن آپ کو خود ہی جما دے گا۔ جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا نا، اس کے دماغ سے پھر فرقہ واریت بھی نکل جائے گی، اس کے دماغ سے پھر شرک بھی نکل جائے گا، پھر وہ کہے گا کہ میں تو فرقہ فری مسلمان ہوں، میں تو شرک فری مسلم ہوں، اور پھر وہ حقیقی معنوں میں مومن بنے گا، ایسا جیسا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر ہم چلتی پھرتی قرآن کی تصویر ہوں گے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، پھر ہمیں ایسا بننا ہوگا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور اس قصے میں بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت سے پیغامات ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی، بہت ممکن ہے کہ اس میں کوئی انگارہ تمہارے پاس میں لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ بس یہاں تک رکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری کا قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کی شادی ہوئی، بیوی بچے تھے۔ اب بیوی بچوں کو لے کے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، اندھیری رات تھی، راستہ معلوم نہیں تھا۔ انہیں اچانک سے جو ہے نا روشنی محسوس ہوئی، تو انہیں لگا کہ وہاں کوئی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں جا کے دیکھتا ہوں، شاید کوئی آگ کا شعلہ ہے۔ اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا اور نبوت کے لیے چنا۔ کہا کیا؟ جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ اگر آپ آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ جو وحی ہماری طرف آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ کا پیغام جو ہمیں ملا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ اور میں کان لگا کر سنیں۔ اس سے پہلے جو الفاظ ہے نا، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب یہاں اپنی ذات کو رکھ کے سوچیں۔ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اور مجھے چن لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے، تو ہمیں اس قرآن اور اس مصحف کے سامنے لا بٹھایا ہے۔ اس مصحف کے سامنے ہمارا بیٹھنا، اس کو کھولنا، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب ہمارا کیا کام ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس کے سامنے لا بٹھایا، ہم کیا کریں؟ ہم اس وحی کو کان لگا کر سنیں، غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے۔ بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہم پہ تو فرض ہی نہیں ہے، ہم تو خالی تلاوت کریں گے تو بات پوری ہو جائے گی اور ہمارا کام تو صرف تلاوت کرنا ہے۔ نہیں، ہمیں اسے کان لگا کر سننا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، گنے چنے لوگوں میں شامل ہونا ہے نا اگر، تو پھر اس قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اور کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔
چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کس لیے قائم کرنی ہے؟ میری یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد آتی ہے اگر آپ کو تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لکھیں ذرا ایک سوال اپنے لیے آج کہ میں نماز کس لیے پڑھتی ہوں؟ کیا میں نماز اس لیے پڑھتی ہوں کہ مجھے اللہ یاد آتا ہے؟ کیا میں غفلت سے نکلنے کے لیے، اور میں ایسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ بہت تھکی ہوئی ہیں، آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، فرض پڑھے سنت پڑھے نفل پڑھے کیا پڑھا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ آئندہ جب وضو کر کے جائیں نماز پہ جائیں گی نا، اللہ کی سائت کو یاد کیجئے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو ہے وہ نماز پڑھو۔ اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا پہلی وحی میں ہی کہ نماز کی وصیت کی گئی تھی کہ نماز قائم کرو۔ ہمارے لیے بھی تو نماز کا حکم ہے، اور ہمیں بھی تو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے تو ہمیں سر اللہ کے آگے جھکانا ہوگا، اور ایسے جھکانا ہوگا کہ اللہ کی یاد آئے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی یاد آئے، جس سے ہمیں سمجھ آئے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمیں نماز کا ترجمہ اور تفسیر آتی ہوگی۔ اب یہ کڑوا گھونٹ ہے جسے آپ کو ہضم کرنا ہوگا کہ نماز ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا، آپ کو کیا پتا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا آپ دعا کر رہی ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، پتہ ہی کوئی نہیں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو اس وقت بخش دینا جب قیامت قائم ہوگی۔ ان الفاظ کا احساس تبھی ہوگا نا پڑھتے ہوئے جب ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ اگر ترجمہ نہیں آتا تو آپ جتنی مرضی ٹکریں مار لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی تو پوری ہو جائے گی، لیکن جو شعور کی نماز ہوگی نا وہ ہمیں فائدہ دے گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے۔ وہ لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، جسے وہ ٹیک لگاتے اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑا کرتے تھے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اسے نیچے ڈال۔ جیسے انہوں نے نیچے ڈالا وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بے خوف ہو گئے، اور پہلے خوف زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑو، ہم اسے اسی پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ جیسے ہی لاٹھی پکڑتے وہ ٹھیک ہو جاتی، زمین پہ پھینکتے اژدھا بن جاتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، جب وہ نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلنے لگا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور پھر حکم دیا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس، اس نے تو بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسے لوگ موجود ہوں جو سرکش ہو جائیں، جو گناہ پہ گناہ کر رہے ہوں، کیا ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی یہ بات پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو یا اپنی زندگیوں کو بدل لو؟ بے شک ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی یہی کام کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ دعا علم کے لیے بہت اچھی ہے۔ میں اس دعا کے اتنے معجزات دیکھ چکی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کاموں کو مجھ پر آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ آج بہت سے لوگ کمنٹ کر کے کہتے ہیں بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے آپ کی، اس کے پیچھے یہی دعا ہے۔ اس دعا نے مجھے وہ معجزات دکھائے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں ہوتا جب تک اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہو۔ میں کوئی بہت بڑی اسپیکر نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، صرف قرآن کو پڑھ کے سمجھا ہے، اور جو سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش میں ہوں، بس اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے
ہم جب پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ لگاتے ہیں میں عالمہ مفتیہ فلاں 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 الشیخ فلاں تو یہ فلاں تو ہم اتنے لمبے لمبے کلابے ملاتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ اور اس دعا کو پڑھ کے، ایک اور دعا بھی آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ علم کے لیے آج پڑھیں گے، اگر ہم یہ دعا پڑھ کے بات کرتے ہیں، آپ جس سے بھی بات کریں گی وہ بات اگلے کے دل میں اترے گی. پیا جی سے کوئی بات منوانی ہو نا تو اچھا سے اس دعا کو پڑھ کے بات کریں. بیٹوں سے بیٹیوں سے کوئی بات منوانی ہو نا، بچوں سے کوئی کام کروانا ہو، کسی کے دل میں کوئی بھی بندہ جس کے دل میں آپ کی بات اس طرح اثر نہ کرتی ہو، یہ دعا پڑھ کے اور ذہن میں لائیں موسیٰ علیہ السلام کو اور دعا پڑھیں پورے شعور کے ساتھ اور پھر بات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے الفاظ میں وہ تاثیر پیدا کر دیں گے، الفاظ کا رس اگلے بندے کے دل میں گھل کے اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دو، یعنی میرے بھائی کو، اور اس سے میری کمر کس دو. تو پتہ لگا کہ بھائی ایک دوسرے کے لیے کمر کس ہوتے ہیں اگر بھائیوں میں اتفاق اور محبت ہو، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے اور بھالنے والا ہے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی. اور جب کہ ہم نے تیری ماں کو الہام کیا، جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا. پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کو بیان کیا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت فرعون نے حکم دیا تھا، فرعون کو اس کے جادوگروں نے، کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ بہت جلد بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تختے کو الٹ پلٹ کر دے گا. جب یہ بات پتہ لگی فرعون کو تو اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو بنی اسرائیل کے بیٹے ہوں گے ان کو قتل کر دو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو. ہم اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے. جب ایسا ہوا تو اسے اس کے درباریوں، وزیروں نے، مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر سارے بنی اسرائیل کو مار دو گے تو ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے لیے مزدور کون بنیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کون کریں گے. تو ایسا کرو 1 سال بچوں کو قتل کر دو اور 1 سال چھوڑ دو. انہوں نے ایسا ہی کیا. جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے. اگلے سال جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں یہ الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال دو اور بند کر کے دریا میں بہا دو. اب ماں کا دل کیسے مانے، لیکن ماں نے اس بات پہ کہ اللہ کی طرف سے الہام آیا ہے، ماں نے بچے کو صندوق میں بند کر دیا. صندوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے گھر جا پہنچا. فرعون کی بیوی نے جب دیکھا تو اس نے فرعون کو کہا یہ بچہ تو بہت خوبصورت ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہم اسے اپنے گھر میں رکھ لیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میری مصلیت کی وجہ سے میں نے محبت ڈالی تھی اس فرعون کی بیوی اور فرعون کے دل میں تاکہ وہ تمہیں جو ہے وہ قبول کر لیں، تمہیں اپنے پاس رکھیں اور تمہاری پرورش خاص اللہ تعالیٰ کی توجہ سے ہو. پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کسی ماں کا دودھ پینے کی اجازت نہیں دی، کہ جو اس وقت اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، دایا دودھ پلایا کرتی تھی. تو جب جس بھی دایا کا دودھ پینے لگتے تو وہ رونا شروع کر دیتے، وہ کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہے تھے. تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اور وہ کہتی ہے میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو وہ ان کی پرورش بھی کر سکتی ہیں، ان کو دودھ پلا سکتی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کی ماں آئیں تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس پلٹا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. اولاد کو دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اولادوں کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. اسی لیے تو دعا آئی نا، ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے خامدوں کو یا ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم اپنی اولادوں سے اس طرح سکون لیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد نصیب کریں، اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی اولادوں کے ذریعے سکون حاصل کریں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مار دیا، غلطی سے قتل ہو گیا، اور پھر آپ مدین چلے گئے، پھر وہاں کافی عرصے تک رہے، اور پھر اب جب واپس آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم کیا کرنا، میری نشانیوں کے ساتھ رہنا، لیکن خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کے ذکر سے سستی کسی حال میں بھی نہیں کرنی، آپ نے اور میں نے بھی نہیں کرنی. اگر ہم اللہ کے ذکر سے سستی کریں گے تو پھر کامیابی ملنا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کا ایم بڑا ہے نا، آپ کا گول بڑا ہے، تو آپ کو اس بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی ہوگی، بالکل سستی نہیں دکھانی. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے تو بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو نصیحت کرنی ہوتی ہے تو آپ محبت سے بھی نصیحت کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں سنتا تو پھر آپ ذرا سخت لہجے میں دلائل کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا تم بالکل خوف نہ کھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا اور دیکھتا رہوں گا. تم اس کے پاس جا کر کہو ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج، ان کی سزائیں معاف کر دے. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. ہماری طرف وحی کی گئی کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی، پھر سیدھی راہ دکھا دی. ثم ہدا، پھر راہ دکھا دی، رہن سہن کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور پھر اسے صحیح غلط کا طریقہ بھی سکھا دیا. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا ہونا ہے؟ جواب دیا ان کا علم تو میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں پھر لوٹائیں گے، اور اسی سے تم دوبارہ پھر ہم تم سب کو نکال کھڑا کریں گے. اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی. وقد خواب من افترا، انڈرلائن کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جب چیلنج دیا سب کو بلا لیا. بہت چونکہ فاسق تھا نا، فاجر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فسق کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ خناس آیا کہ کیوں نہ میں سب کو جمع کروں کہ سب کے سامنے موسیٰ کی بے عزتی ہو. یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود ہار جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپس میں مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. اپنے مذہب کو بہترین کہہ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا اچھا کلچر ہے، تو کلچر نہیں ہے ہمارا بھی، وہی ہے جو اللہ نے دین دیا، ہم اگر اسی پہ چلیں گے تو وہی سب سے اچھا ہے. اور تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر سب بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ جواب دیا نہیں تم ہی پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا.
ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ یہاں پتہ لگ گیا کہ جادو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جادو تکلیف دے گا آپ کو، جادو غلبے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر آپ دین پہ جمے رہیں گے تو پھر جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اب تو تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اب فرعون ڈراموں پہ آ گیا، دھمکیوں پہ آ گیا۔ انہوں نے جواب دیا ناممکن ہے ہم تجھے ترجیح دیں۔ حق دیکھ لیا تھا نا، حق دیکھ کے سمجھ گئے، اب حق پر وہ ڈٹ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ کٹیں گے مریں گے جو بھی کریں گے، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ اب جو ہم ایک دفعہ ایمان پر آ گئے، اب انہوں نے جواب دیا ناممکن ہے ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ جادو کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جب تک وہ صحیح اچھے طریقے سے توبہ نہ کرے۔ انہوں نے توبہ کر لی اور کہنے لگے کہ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اس نے اعمال نیک کیے ہوں گے تو اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا، جو دنیا میں پاک ہو گیا، جس نے دنیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ایک دفعہ یہیں پر اپنے لیے توبہ کریں، اللہم اجرنا من عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب والوں میں شامل مت کیجیے گا، بلکہ ان میں شامل کیجیے گا جو تیرے جنت میں جانے والے لوگ ہوں۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی خوف اور خطرے کا ڈر ہو۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں طرف وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہاں دیکھیں جو اہم بات ہے نا کرنے والی، وہ یہ کہ جب جادوگروں کو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، پھر وہ فرعون کے ڈراوے میں بھی نہیں آئے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جو ہوتا ہے ہو جائے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے اگر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، اگر تھک گئے ہو تو چل لو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اللہ کے راستے پہ ایک دفعہ چلنا مشکل ہے، اگر آپ نے ایک دفعہ قدم آگے بڑھا لیے تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ کوئی دنیا کا بندہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عرش والے سے رابطے اگر مضبوط ہوں تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہر جگہ مدد کرتے ہیں، بس ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ساری نعمتیں یاد کروا رہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں نے بخش دینے والا ہوں، جو توبہ کریں اور ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور سیدھے راستے پر رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ اب یہاں ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف گئے تو رب سے ملاقات کے شوق میں اتنے تیز چلے کہ ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے کوہ طور پہنچ گئے۔ سوال کرنے پر جواب دیا کہ مجھے تو تیری رضا اور طلب کی جلدی تھی، وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انسان
ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرے. نیکی بھی اگر کرنی ہے تو ٹھہراؤ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، یہ نہیں بھاگتے بھاگتے کریں اور نہ وہ کیا کہتے ہیں ہماری طرف کہ نہ آگے کا لے سکیں اور نہ پیچھے والوں کو چھوڑ سکیں، تو ایسی نیکی بھی پسندیدہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا. یہ سامری وہی جادوگر تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو سامری نے بنی اسرائیل کو کہا کہ لاؤ تم مجھے اپنے اپنے زیور دو تاکہ میں تمہارے لیے سونے سے ایک بچڑا بناؤں. بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا. یہاں دیکھیے، اگر ہم اس آیت میں سے چھوٹا سا پیغام اللہ کی طرف سے اپنے لیے نکالیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی بہت سے نیک وعدے کیے ہیں. ہم جو عمل کریں گے اللہ اس کی ہمیں سزا اور جزا دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم دین پر جم جاؤ گی، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، اچھا سلوک کرو گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا. اللہ نے ہم سے بھی تو بہت سے وعدے کیے ہیں نا، تو ہم کیوں سرکش ہو جاتے ہیں؟ پھر ایک ایسی سوال ہے، یہ سوالات لکھا کریں اور ان کے جوابات ڈھونڈا کریں اپنی زندگی سے کہ میری زندگی میں کیا میں اپنے اللہ سے کیے ہوئے جو اللہ نے مجھ سے وعدے کیے ہیں اور جو میں نے اللہ سے وعدے کیے ہیں کیا میں ان پہ قائم ہوں؟ اگر میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر قائم ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی قائم ہوں گے. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کسی آواز بھی تھی. پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے، نعوذ باللہ. کیا یہ گمراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان سے بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف اللہ تعالیٰ تمہاری اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان اللہ ہی ہے. بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ. انہوں نے جواب دیا موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ تجھے کسی چیز نے نہ روکا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ اب اپنے بھائی کو ملامت کر رہے ہیں نا کہ تم نے انہیں نہیں روکا اور انہیں بھی نہیں روکا اور مجھے آ کے بھی نہیں بتایا. تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ. مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا. کیا بھائی بتا رہا ہے، ایک بھائی غصہ کر رہے ہیں اور داڑھی پکڑ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اور جواب میں ہارون علیہ السلام نے سخت رویہ اپنانے کے بجائے محبت سے کہا اے میری ماں جائے، اے میرے پیارے بھائی، کیا بتاؤں کہ میں تمہاری طرف کیوں نہیں آیا؟ صرف اس ڈر سے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تفرقہ ڈال دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے رسول اللہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا. اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی. یہ کیا بات ہوئی یہاں پر؟ یہ جو ہے نا کہ میں نے رسول سے مراد، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل امین تھے. جبرائیل امین کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے سنبھال کر رکھ لی. اس میں کچھ اثر تھا، ٹھیک ہے، اور جو اثر تھا اس نے اس مٹی کو، جو مٹھی اس نے مٹی کی لی تھی نا، اس نے وہ پگھلے ہوئے جو زیورات تھے یا جو اس نے بچڑا بنایا تھا اس میں ڈالی، تو اس میں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلنا شروع ہو گئی جو وہاں اس وقت فتنے کا باعث بنی. کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے. کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری لگائی، ایسی اچھوت کی بیماری کہ وہ بخار میں مبتلا ہوا اور وہ ایسا ہو گیا کہ وہ چیختا اور کہتا لا مساسا، مجھے نہ چھونا. اور پھر اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری، اور یوں وہ تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا. کہاں مرا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کیا
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم شرک کے اثرات بھی مٹا دیں گے. خالی شرک کو نہیں مٹانا، شرک کے اثرات بھی مٹا دینے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ ہم شرک نہ کریں. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. اس طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت فرما چکے ہیں. اس سے جو منہ پھیرے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا. یعنی جو گناہوں کو لے کر چلے گا پھر اس پر بوجھ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہ گاروں کو ہم اس دن گھیر کر لے آئیں گے دہشت کی وجہ سے، ایسے کہ آنکھیں پتھرائی ہوں گی، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا ہم تو صرف ایک ہی دن رہے. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں. اچھا، یہاں پتہ لگ گیا کہ دنیا کی زندگی ایک آدھ دن سے زیادہ نہیں ہے. جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ جمع ہوں گے میدان حشر میں، تو اس وقت یہ کنڈیشن ہوگی. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ایک آدھ دن رہے، آدھا دن رہے، ہم تو اس سے زیادہ نہیں رہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیں انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، زمین بالکل ہموار کر کے صاف میدان کر چھوڑے گا، جس میں نہ تو کہیں موڑ توڑ تم دیکھو گے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس میں نہ کوئی کجی ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، اور ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دے گا. قیامت کے دن مکمل سناٹا ہوگا، مکمل خاموشی ہوگی. اس دن جب بالکل خاموشی ہوگی نا، پن ڈراپ سائلنس ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، این الجبارون، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں بڑے جبار تھے، بڑے ظالم بنتے تھے. این المتکبرون، کہاں ہیں وہ سارے کے سارے جو تکبر کی ساری حدوں کو پار کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جو دنیا میں کرتے تھے، جن کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آؤ ذرا سامنے، اگر میرے علاوہ کوئی اور رب ہے، کوئی اور الہ ہے، آؤ ذرا میرے سامنے آؤ، میرے سے بات کرو. اور خاموشی ہوگی، طویل خاموشی، کوئی جواب کہیں سے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس کے لیے بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج تو اس اکیلے واحد اور قہار کی حکمرانی ہے. اور اس دن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں کر سکے گا، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی اور. تمام چہرے و زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ تو اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا. اس طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے. دل میں سوچ سمجھ کیسے پیدا ہوگی؟ دل میں کیسے سمجھ آئے گا کہ ہم نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے؟ تبھی نہ جب اس قرآن کی ہمیں زبان آئے گی. ہمیں زبان نہیں آئے گی تو ہم نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ لہٰذا اس قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے، مگر جب وہ جواب نہیں پاتا تو واپس چلا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے، وعملا متقبلا، اور ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنائے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول بھی کریں. بس اللہ تعالیٰ شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں، یہ دعا کر. کون سی دعا؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آپ بھی دعا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی. ہم بھی یہ دعا پڑھیں، اللہم رب زدنی علما، اے اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. دیکھیں نا، علم کے بہت سارے درجات ہیں. علم میں اضافہ آئے گا تو ہم عمل میں بھی اضافہ کر پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا علم دے جو ہمیں نفع مند ہو، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا تو ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو تم پر مصیبت آ جائے۔ اس آیت میں تھوڑا سا غور کریں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے تو خیال رکھنا۔ مرد پہ ذمہ داری لگائی گئی، اپنی بھی، اپنی بیوی کی بھی، اپنی فیملی کی بھی۔ اب یہ ذرا مرد اگر دیکھ لیں یا سمجھ لیں تو سمجھ آ جائے بات کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پہ عائد کی، اور تربیت کی ذمہ داری بھی، اولاد کی نیک تربیت کی ذمہ داری، شیطان سے بچانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے مرد پہ لگائی ہے۔ اور مرد اور عورت مل کے اگر اپنے بچوں کو ہدایت کے راستے پر لگائیں گے اور شیطان کے قدموں سے اور اس کی چالوں سے دور رکھیں گے تو تبھی ان کے بچے بھی اچھے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ دلا دیا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ یہ تھی وہ غلطی کہ جو وسوسہ شیطان نے ڈالا نا، کہ اللہ نے تمہیں اسی لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو جاؤ، اور انسان تو ہے ہی لالچی۔ آج بھی دیکھیں آپ کیوں ہم اتنی بڑی بڑی کاسمیٹک سرجری اور بوٹک سرجری کرواتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ ینگ اور جوان نظر آئیں، لیکن آپ جتنے مرضی جوان ہو جائیں، آپ کے پاس جتنے مرضی ڈاکٹرز ہو جائیں، آپ حال دیکھتے ہیں نا لوگوں کا، لوگوں نے کتنے کتنے ڈاکٹرز ہائر کیے۔ آپ نے سنا ہوگا شاید بہت مشہور ایک سنگر گزرے ہیں مائیکل جیکسن، ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم پہ اپنی 40 کے 70 ڈاکٹرز ہائر کیے ہوئے تھے جن کو وہ ہر ماہ وظیفہ وہ دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے زندگی ختم کرنی تھی تو اس کے وہ سارے کے سارے ڈاکٹر سائٹ پہ رہ گئے اور موت نے اس کو آ گھیرا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ پھل کھا لیا، بس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بہک گیا، پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے تو نہ تو وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، فلا یضل ولا تشقی، جو ہدایت کو پکڑ لے گا، مضبوطی سے تھام لے گا، پھر وہ اللہ کے پاس کامیاب جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہدایت کو آسان کر دے۔ ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، ہائی لائٹ کریے گا آیت نمبر 124، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب سوچیں ہماری زندگی میں کوئی تنگی ہے؟ ایک کوشچن لکھیں، میری زندگی میں کیا تنگی ہے؟ بڑا گھر نہیں ہے، بڑے کمرے نہیں ہیں، بڑی گھروں میں بیماریاں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں کس چیز کی تنگی ہے؟ مجھے کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا اور اس نے کہا باجی ہمارے گھر میں 6 بندے کمانے والے ہیں اور ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا تو میں ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کی ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو پھر زندگی میں تنگیاں آتی ہیں، اور وہ تنگیاں مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آیتوں کو بھی تو بھول گیا، تو آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب تو نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے نا، آج اگر ہم اللہ کے قرآن کو بھول جائیں گے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا بھول جائیں گے، اللہ کے قرآن کی آیات پر عمل کرنا بھول جائیں گے، تو قیامت میں اللہ ہمیں بھول جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ وقت رہتے ابھی بھی وقت ہے، 16 پارے پڑھ لیے نا الحمدللہ، آج ابھی بھی وقت ہے، اس قرآن کو ہمیشہ کے لیے پکڑ لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، اچھا پڑھ لیں، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے انہیں ان سے پہلے کتنی ہی ہم نے بستیاں ہلاک کی جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک آپ کی خاندانی حویلی، پہلے آپ کے پردادا اور دادی رہتے تھے اور پھر وہ مرے تو پھر آپ کے دادا دادی رہتے تھے اور پھر آپ کے امی ابو رہتے تھے اور پھر وہ چلے گئے اور آج آپ رہتے ہیں اور آپ کے پھر بچے رہیں گے، اور بعد
بعد میں اسی طرح اور نسلیں آئیں گی، اللہ نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی؟ روزانہ ہمیں کتنے اعلانات سنائی دیتے ہیں، روزانہ ہماری گلیوں سے کتنے جنازے گزرتے ہیں، ہمیں پھر بھی موت سے خوف نہیں آتا، ہمیں پھر بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنے عمل کو بدل لیں۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے نمازوں کی پابندی، جو فرض نمازیں ہیں، ذکر اذکار اور نوافل کی پابندی، ٹھیک ہے، دعائیں کریں، مناجات کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں، تاکہ آپ اللہ سے راضی ہوں، اور جب آپ اللہ سے راضی ہوں گی تو اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم نہ شکری کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بندہ روتا رہے، ہائے ہائے کیا بتاؤں تمہیں، میرے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا، تو مجھے نہیں پتا، میرے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ جو زیادہ روتا ہے نا، اللہ پھر اس کی عادت کی وجہ سے اسے رونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہر بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس شکر کی وجہ سے انہیں سکون دے دیتے ہیں۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں اس میں سے آزمائیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 131 کو دیکھ کر آپ میں سے ہر بندے نے اپنا امتحان لینا ہے۔ ہم زندگی میں راہ چلتے بہت سی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھ کے حسرت ہوتی ہے، ہائے کاش ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہوتی۔ کسی کی ہیوی بائک دیکھ کے بچے خیال کرتے ہیں ایسی ہیوی بائک میری بھی ہوتی۔ کسی کے پاس اچھا موبائل آئی فون دیکھ کے دل کرتا ہوگا ایسا موبائل میرے پاس بھی ہو۔ کیا کسی کی اچھی چیز دیکھ کر میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کاش کبھی یہ چیز میری بھی ہو؟ اللہ کہہ رہے اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑاؤ۔ جاتے جاتے آپ کسی ایسے علاقے سے گزری، آپ نے بہت پیاری کوٹھی دیکھی، بہت پیارا گھر دیکھا، خواہش ہوئی ہو کاش ایسے گھر میرا بھی ہو، اللہ کبھی مجھے بھی ایسا گھر دے۔ ٹھیک ہے، خواہش کرنی جائز ہے، لیکن خواہش کے کرنے کے بعد اس میں کھو نہیں جانا۔ اللہ کہہ رہے اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف مت دوڑاؤ۔ ہم نے جنہیں یہ دی ہیں نا، ان کے لیے بھی آزمائش ہیں، اور اگر تمہیں نہیں دی تو تمہارے لیے بھی آزمائش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی، اتنے لمبے فرلانگ والی کوٹھی میں رہتی ہوتی تو شاید آپ قرآن نہ سنتی ہوتی، شاید آپ دنیا میں بہت بڑی ماڈل یا ایکٹریسز ہوتی تو شاید آپ کو وقت ہی نہ ملتا کہ آپ قرآن پڑھیں یا دورہ قرآن سنیں۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا بہت اچھا رکھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ ہم تو اسے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، خود بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی اس پہ پابند کرنا ہے، تمام گھر والوں کو پابند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں آ پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ وہ اسی طرح کہتے، کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ ہدایت والے کون ہیں اور کون ایسے ہیں جو راہ یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت پر چلنے والوں میں شامل کرے۔ ہم روز دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیسے آئے گا؟ اس قرآن سے اور اس قرآن کو یاد کرنے سے، اس کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ لہٰذا ہم نے اس قرآن سے خود بھی ہدایت حاصل کرنی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آنا ہے، دوسروں تک بھی ہدایت کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، اللہ کی قسم تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کا ہدایت کی راہ پر چلنا 100 سرخ اونٹ ملنے سے کہیں بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس علم کی لذتیں پانے والا بنائے، اس علم کو ہماری روحوں میں اتارنے والا بنائے، اور جب ہماری روحوں میں یہ قرآن اترے تو پھر ہم با عمل مومن نظر آئیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔